بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز اینالیٹیکا۔ ویورز، ہم آپ کو ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنی اس سیریز میں دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پارٹ 1 ڈیم اور ہائیڈرو پاور سیریز میں ہم نے آپ کو ڈیمز کی اہمیت اور مومن ڈیم کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم پر کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ پن بجلی کی تعمیر کا پاکستان کا یہ سب سے بڑا منصوبہ دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان اور KPK کے سرحدی علاقے بھاشا میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈیم کا کچھ حصہ KPK کے علاقے کوہستان میں اور کچھ حصہ گلگت بلتستان کے علاقے دیامیر میں واقع ہے، اسی لیے اس کا نام دیامیر بھاشا ڈیم رکھا گیا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس سے 4500 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکے گی، جبکہ یہ کیپیسٹی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بن جائے گا۔ اس سے سالانہ 18 ارب یونٹ بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکے گی اور یہ بجلی سستی اور ماحول دوست ہوگی، یعنی کہ اس کا ماحول پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ریزروائر کی بات کریں تو اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 8.1 ملین ایکڑ فیٹ ہے اور اس کی بلندی 272 میٹر ہوگی، جبکہ اپنی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا کا ٹالسٹ رولر کمپیکٹ کنکریٹ یعنی کہ RCC ڈیم ہوگا۔ اگر اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے اس کے چیلنجز دیکھیں تو اس ڈیم کو سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے رقم کا بندوبست کرنا تھا۔ اس کی لاگت کا تخمینہ 1400 ارب روپے سے زیادہ لگایا گیا ہے، جبکہ اس کی انسیپشن رپورٹ 1998 میں تیار کی گئی تھی۔ مختلف ادوار میں اس کا افتتاح بھی کیا جاتا رہا، لیکن اس کی فنڈنگ کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی اور کوئی بھی سابقہ حکومتیں یہ رقم انٹرنیشنل بینکس جیسا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے لینے میں ناکام رہی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیامیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کے بارے میں کہا۔ لہذا دیامیر بھاشا اور مومن ڈیم کے نام سے ایک اکاؤنٹ پاکستان کے مختلف بینکوں میں بن گیا، جس میں اندرون ملک پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ اس کے علاوہ ڈیمز فنڈ میں پاکستانی موبائل کمپنیز، پاکستان ریلویز اور دیگر پاکستانی اداروں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اسٹیٹ بینک کے حالیہ جاری کردہ اعلان کے مطابق ڈیمز فنڈ میں اب تک 12 ارب روپے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ وابطہ کسی بھی وقت یہ پیسے اسٹیٹ بینک سے لے سکتا ہے، لیکن یہ رقم اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس سے ڈیم کی تعمیر کی جا سکے۔ آخرکار یہ مسئلہ PTI کی گورنمنٹ نے 2021 میں اس وقت حل کیا جب پاکستان کی وزارت خزانہ نے پاکستان کے پہلے گرین بانڈ کا اجرا کیا، تو ان گرین بانڈ نے توقع سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی اور اس کی وجہ سے $500 ملین کی خطیر رقم حاصل ہوئی، جس سے اس ڈیم کی تعمیر کی شروعات ممکن ہو سکی۔ اس کا دوسرا بڑا چیلنج یہاں پر رہنے والے لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ تھا۔ اس ڈیم کی تعمیر کی جگہ پر تقریباً 4100 گھر متاثر ہوئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان لوگوں کی نئی جگہ پر آباد کاری کے لیے 9 ماڈل ولیجز بنائے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹ، روڈ، پینے کے صاف پانی کے منصوبے، سکولز، ہیلتھ سینٹرز، الیکٹریسٹی سپلائی کے نئے منصوبے بھی ان لوگوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ نے 27 ارب کی خطیر رقم مختص کی ہے، جو لینڈ ایکوائر کرنے اور لوگوں کی نئی جگہ پر آباد کاری کرنے کے لیے کام آئے گی۔ لہذا اس مسئلے کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے اور پروجیکٹ کی لینڈ اور نئے لوگوں کی آباد کاری کے لیے جگہ دونوں کی خریداری کر لی گئی ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر کا کانٹریکٹ 13 مئی 2020 کو ایوارڈ ہوا، جب پاکستانی گورنمنٹ نے 422 بلین روپیز کا کنسٹرکشن کانٹریکٹ سائن کیا پاکستانی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یعنی کہ FWO اور پاور چائنا جو کہ چائنیز اسٹیٹ اون کمپنی ہے ان کے ساتھ، جبکہ اس پروجیکٹ کی کنسلٹنسی سروسز فار کنسٹرکشن ڈیزائن، کنسٹرکشن سپرویژن اور کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن کا کانٹریکٹ دیامیر بھاشا کنسلٹنٹ گروپ DBCG کو 27.18 ارب میں ایوارڈ کیا گیا۔ DBCG جوائنٹ وینچر ہے 12 ٹاپ رینک اور ورلڈ ریناؤنڈ کمپنیز کا، اور اس JV کو پاکستانی کمپنی نیسپاگ لیڈ کر رہی ہے۔ اگر ہم دیامیر بھاشا ڈیم کے فوائد پر نظر ڈالیں تو اس کے
فوائد یہ ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ، اس سے تربیلا ڈیم کی لائف جو کہ اس کے ڈاؤن سٹریم میں 315 کلومیٹر پر واقع ہے اس میں 35 سال اضافہ ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ کہ فرنس آئل جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کر کے اس سے بہت مہنگی بجلی بناتے ہیں اس پر انحصار بہت کم ہو جائے گا، جبکہ زرعی مبادلہ پر خرچ کی جانے والی خطیر رقم کی بھی بچت ہوگی۔ اس کا تیسرا فائدہ، یہ ڈیم 81 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرے گا جو کہ پینے کے لیے اور اریگیشن کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوگا جہاں پر یہ بہت بڑے رقبے کو سیراب کرنے میں مدد دے گا اور زراعت کے شعبے میں بہت بڑا انقلاب لے کر آئے گا۔ اس کا چوتھا بڑا فائدہ، کلین اور گرین الیکٹریسٹی پیدا ہوگی جس سے انوائرمنٹ پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ، ہائی فلڈ سیزن میں سیلاب کی تباہ کاریاں بہت حد تک کم کر دے گا اور دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب کے نقصانات سے بھی بچائے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ، اس کی تعمیر کے دوران 15,000 مقامی اور دوسرے لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، جبکہ تعمیر کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کو جابز مل سکیں گی۔ اب اگر دیامیر بھاشا ڈیم کے خاص فیچرز پر نظر ڈالیں تو وہ یہ ہیں۔ اگر ہم ڈیم کی ٹائپ دیکھیں تو یہ RCC یعنی کہ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ڈیم ہے۔ اگر ڈیم کی ہائٹ دیکھی جائے تو یہ 272 میٹر بلند ڈیم ہوگا، جبکہ اس کا سپل وے اگر دیکھیں تو اس کے سپل وے میں 14 گیٹ نصب کیے جائیں گے۔ اس ڈیم کی مجموعی سٹوریج 8.10 ملین ایکڑ فیٹ ہوگی، جبکہ اس کی لائف کیپیسٹی سٹوریج کی 6.40 MAF ہوگی۔ اس ڈیم سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس کی ہر ٹربائن 375 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گی اور اس میں ٹوٹل 12 ٹربائنیں نصب کی جائیں گی۔ اس کی سالانہ انرجی 18,097 گیگا واٹ پر آور ہوگی۔ اگر اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی دیکھیں تو اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی وابدہ ہوگی۔ اس کے پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ DBCG گروپ ہوگا، جبکہ اس کو کنسٹرکشن کا ٹھیکہ پاور چائنا اور FWO کے JV کو ملا ہے۔ اس کی کمنسمنٹ ڈیٹ اگست 2020 ہے اور یہ اگست 2020 سے آفیشلی سٹارٹ ہو چکا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن ڈیٹ کا تخمینہ 2028 لگایا گیا ہے اور یہ تقریباً 9 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس ڈیم کی ٹوٹل لاگت 1406 ارب پاکستانی روپے لگائی گئی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کو فائدے ہی فائدے ہیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ڈیم بہت ضروری ہے۔ دیامیر بھاشا، محمد ڈیم، داسو ڈیمز اور ان جیسے دوسرے ڈیمز کی تعمیر کے بعد ہم بجلی کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانے بجلی گھر جو کہ فرنس آئل سے چلتے ہیں ان کو بند کر کے مہنگے تیل کے بجائے پانی سے سستی بجلی بنائی جا سکے گی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے لیے جو اسپیشل اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے بھی یہ ڈیم بہت ضروری ہیں۔ ان اسپیشل اکنامک زون میں جو کارخانے لگائے جائیں گے ان کو دیامیر بھاشا ڈیم اور دوسرے ڈیم سے بلا تعطل اور سستی بجلی فراہم کی جا سکے گی، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کمپیٹ کر سکیں گے اور ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کر سکے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔